اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعقروا الناقۃ وعاتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا في دارهم جاثمین۔ حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اور قوم سمود کی نافرمانی اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ قوم سمود کے وڈیروں نے ایمان والے غریبوں سے کہا کہ تم صالح علیہ السلام کو اپنا رسول مانتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ تو جو صحابہ کرام تھے، غریب تھے، انہوں نے کہا بھی ہم تو مانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، کیونکہ ہم نے ان کی دعوت پہ غور کیا ہے، ان کی دعوت واقعی قابل قبول ہے، تو ہم تو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ جواب دیا تو آگے پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 بندے تھے۔ ایک وہ بدبخت شخص تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ بندہ اونٹنی کو شہید کرے گا، اس کی کوچے کاٹے گا۔ ایک وہ اور 8 وہ بندے تھے اس پورے شہر کے اندر جو سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ دشمن تھے، جن کی وجہ سے صالح علیہ السلام اپنے شہر میں بھی نہیں رہتے تھے۔ تو بس وہی کام ہوا، فعقروا الناقۃ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، وعاتوا عن امر ربهم، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ ان کو وہ اونٹنی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا تمسوها بسوء، اسے غلط طریقے سے ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، اسے تکلیف نہیں دینی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب والا اس کو ذبح کر دیا۔ اور پھر بات وہیں پہ ختم نہیں ہوئی، وقالو، پھر آگے کہنے لگے یا صالح ہو، میں اے صالح علیہ الصلوۃ والسلام، ایتنا بما تعدنا، پھر جس کا تو بار بار ہم سے وعدہ کرتا رہا کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، لو ہم نے اونٹنی کو کاٹ دیا ہے، ذبح کر دیا ہے، اب اپنا عذاب لے آ۔ ان کنت من المرسلین، اگر واقعی تو سچا رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر موجود تھے، وہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ ہر قوم کا وتیرہ ہے، جب کوئی بندہ ان کے اندر موجود رہے گا تب تک نہیں مانیں گے، جب فوت ہو جائے گا، چلا جائے گا، پھر سارے مان جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی بدگمانی کفار مکہ نے بھی کی ہے، طائف نے بھی یہی کی۔ جب مدینے والے مان گئے، عرب والے سارے مان گئے، تو پھر ان کو ہوش آیا، ان کا وہ یہ تو واقعی اللہ کے سچے رسول تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ مسئلہ رہا ہے ہر قوم کے اندر۔ تو انہوں نے کہا جی ان کنت من المرسلین، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر عذاب لے آئے ہم پر۔ تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام فاخذتهم الرجفہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ایک چیخ نے انہیں آ کے پکڑا۔ چیخ کیا تھی؟ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ پہلے تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور وہی کام ہوا، پھر پہلا دن آیا، ان کے چہرے زرد ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا، شام ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی لو بھائی آج عذاب کا ایک دن ہم قریب ہو چکے ہیں، ایک دن گزر گیا۔ دوسرا دن آیا تو ان کے چہرے بالکل سرخ ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ رونے لگے، انہوں نے کہا جی عذاب کا دوسرا دن بھی آج قریب آ چکا ہے، یعنی ایک دن ہی باقی رہ گیا ہے۔ تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے اتنے کالے ہو چکے تھے کہ جیسے تارکول نہیں ہوتا لک، ٹھیک ہے نا جی، جتنا یہ کالی ہوتی ہے اس طریقے سے ان کے چہرے بھی کالے ہو چکے تھے۔ تو ہوا کیا، ٹھیک دوپہر کے وقت انہوں نے جناب والا اپنے کفن پہنے، اپنی خوشبوئیں لگائی جو مردوں کو لگائی جاتی ہیں، سارا کام کیا، اور منہ کے بل جو ہے وہ لیٹ گئے، جس طرح الٹا لیٹا جاتا ہے تو وہ لیٹ گئے۔ اب وہ کبھی کبھار آسمان کی طرف دیکھیں کہ پتہ نہیں، اللہ جانے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کہاں سے آئے گا، آسمان سے آتا ہے یا زمین سے آتا ہے، کیسے آتا ہے۔ وہ منہ کے بل لیٹ گئے، اور دوپہر کے وقت جب لیٹے ہوئے تھے، اچانک ایک ایسی زوردار قسم کی چیخ آئی، ٹھیک ہے نا جناب، جس کو سمجھ کوئی نہیں آئی، ان کے کلیجے وہیں پہ پھٹ گئے، اور سارے کے سارے وہیں پہ جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ دیکھیں، کوچے ایک نے کاٹی تھی، 8 صرف اور صرف 8 لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، یعنی اونٹنی کو جو ذبح کیا تھا وہ تو ایک بندے نے کیا تھا، اور 8 لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن عذاب سب پر کیوں آیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس نے یہ حرکت کرنی ہے، پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر بھی صالح علیہ السلام نے بتایا کہ میاں یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہے۔
پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا صالح علیہ السلام بتاتے رہے کہ یہ بچہ ہے، اس نے جو ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ قتل کر دے، ساری امت جو ہے وہ بچ جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ظلم پر جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے نا، پھر کسی اور کے بچتا پھر کوئی نہیں ہے۔ جیسے آج ہماری قوم ظلم پر راضی ہے نا، صبر کر چکی ہے، ظلم پر راضی ہو چکی ہے، تو پھر یاد رکھے پھر رونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں جو ہمارے دن چل رہے ہیں الیکشن والے، ٹھیک ہے جی، ساری زندگی انہی کو گالیاں دے کر پھر بھی انہی کے پاس جا کے ان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ظلم پر راضی تو ہو چکے ہو، اور کیسے راضی ہو جاتا ہے؟ اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا کہ ابھی تو یہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو جانے ہیں، تو اس کے بعد 2 مہینے آپ انتظار کریں، ٹھیک فروری یہ مارچ اور اپریل کے بعد یہی قوم باہر نکل کے احتجاج بھی کرے گی، ان کو گالیاں بھی دے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک 2 مہینے کے بعد انہی کو گالیاں دے گی، جن کے پیچھے آج لگے پھرتے نا 5,000 کی خاطر لگے پھرتے ہیں، 5,000 کی خاطر۔ تو بھائی جب ظلم کے اوپر بندہ راضی ہو جاتا ہے نا، تو پھر ایک بندہ بھی بچتا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پچھلی ایک قوم بنی اسرائیل کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا نا، اس کے اندر ایک نیک بندہ بھی تھا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا وہ جو بستی ہے اس کو برباد کر دے۔ عرض کی پروردگار وہاں تو ایک اللہ اللہ کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، حاجی ہے، تسبیح پھیر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ تسبیح پھیرنے والے سے شروع کر، جو کہتا نا جناب سانو کی لگی اسی تو اپنی نمازیں پڑھ دیا، ٹھیک ہے بس اور دنیا تو کی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہیں سے شروع کر، خود نیک بن کے بیٹھا ہے نا، امت ساری برباد ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقویٰ ہے ہی نہیں کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے اور بندہ جناب تسبیح پھیر رہا ہے، اور یہ ہمسائے کے حقوق کے اندر شامل ہے کہ اگر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کو روکنا فرض تھا۔ اور میں آپ کو پہلے یہ بات بتا چکا ہوں، درس قرآن کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ عذاب جب آتا ہے نا، وہ نیکی نہ کرنے کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے، جب بندہ گناہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ آج ہم حقیقت یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، ہم ٹھیک ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اپنا روزہ رکھ رہا ہے، اپنا حج کر رہا ہے، اپنی زکوٰۃ دے کے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، کیونکہ میں اب کر رہا ہوں، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے۔ بھائی تیری ذمہ داری ہے، جو نہیں کر رہا اسے سمجھانا پڑے گا۔ اسلام کا جو اصول ہے وہ یہی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نماز پڑھ کے ہم فارغ ہو گئے اور ہماری جنت سیدھی ہو چکی ہے، جنت سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ قیامت کے حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا اور بلا کر اس سے پوچھا جائے گا، بلکہ ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ ایک عورت کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا ہاں بھائی تو نے نمازیں کیوں نہ پڑھی؟ عرض کریے کہ پروردگار میرے باپ نے کبھی مجھے نہیں کہا تھا کہ تو نماز پڑھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہاں حاج صاحب کو بلاؤ، حاج صاحب ہو تو بڑی تسبیح پھیری ہے، تیری گھر والے نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ پڑھتا رہا نا، اس نے کیوں نہیں پڑھی ہے؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھی تو نے عبادت کیوں نہیں کی تھی، اچھے عمل کیوں نہیں کیے؟ وہ عرض کرے کہ پروردگار میرا بھائی خود کرتا رہا مجھے نہیں کہا، میرا بیٹا خود کرتا رہا مجھے نہیں کہا، میرا شوہر کرتا رہا مجھے نہیں کہا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک عورت 4 جنتی مردوں کو اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے کے جائے گی۔ بیٹا بھی جنتی ہوگا یار، بھائی بھی جنتی ہوگا، شوہر بھی جنتی ہوگا، باپ بھی جنتی ہوگا، لیکن ایک جہنمی عورت انہیں بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے۔ اگر ایک عورت ساتھ لے کے جا سکتی تو معاشرہ تو پھر بھی ہمارا معاشرہ ہے۔ تو یاد رکھے اگر برائی کے خلاف بات کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ یاد رکھے، یہ اصول ہے۔ جب ہم برائی کے خلاف بات کرنا چھوڑ دیں گے، راضی ہو جائیں گے کہ خیر جیڑا جتھے لگا ہے لگا رہے، جب ہم اس بات پہ راضی ہو جائیں گے نا، اللہ کی قسم یہی عذاب کی نشانی ہے۔ یہ تو بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہے، وہ کہتے ہیں نا تیرا منہ نہیں تیرے سائیں دا منہ ہے، صرف وہ بات ہمیں تھوڑی سی بچا کے کھڑی ہے، وغیرہ پچھلی امتوں کا حال دیکھ لے۔ انہوں نے کہا جی ان کنت من المرسلین، اگر آپ سچے رسول ہیں تو پھر عذاب لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فاخذتهم الرجفہ، فرمایا پھر ایک ہی چیخ آئی ہے، پھر سارے کے سارے جناب اعلیٰ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں کے اندر صبح جب ہوئی تو سارے کے سارے ختم ہو چکے تھے۔ فتولی عنہم، فرماتے کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے منہ ہی پھیر لیا۔ جب دیکھا نا صبح، ظاہر آپ جو کڑے کے اندر بیٹھے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا گیا تھا کہ آپ کیا کریں، بلکہ وہ تو قوم نوح علیہ السلام اپنا قوم عاد کے بارے میں تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ بچ گئے ہیں۔ تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ساری قوم برباد ہو چکی ہے، صبح آپ نے اس جگہ پہ آئے تو دیکھا سارے مرے پڑے ہیں، دیکھنے کے بعد فرمایا قال یا قوم، آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے ان مردوں کو فرمایا میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا نا۔
کہا تھا نا تمہیں اس اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا ہے، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا، لیکن تمہیں یقین ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہماری قوم کو یقین ہی نہیں آتا کہ علماء بار بار سمجھا کے تھک گئے، کہتے ہیں نا وہ بابا فرید والے لوگ اچھے تھے، وہ داتا صاحب والے میاں وہ صحیح عالم تھے، وہ صحیح بابے تھے، آج کے دور کے تو ادھر بابے ہے ہی نہیں۔ یہ کئی ہمارا مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آج کے دور میں وہ لوگ نہیں ہیں، وہ پرانے لوگ تھے، اگر آج کے دور میں وہ نہ ہوتے تو تمہیں قرآن سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا، آج کے دور میں اگر علماء نہ ہوتے تو حدیث سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ دیکھیں نا جی، ہمیں کس نے سمجھایا ہے؟ ہمیں تو علماء نے ہی سمجھایا نا، ہمارے تو اپنے نہیں پڑھ کے آئے تھے، ہمیں یہ علم وراثتاً نہیں ملا، ہمیں یہ نماز وراثتاً نہیں ملی، ہمارا باپ نہیں پڑھتا تھا، ہمارا باپ پڑھ کے جناب ہمیں سمجھا گیا، پھر آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، یہ تو علماء کی مہربانی ہے جو آج بھی سمجھاتے آ رہے ہیں۔ سمجھ آئی نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، فرمایا میں نے تمہیں اپنا پیغام پہنچایا تھا نا میرے رب کا، ونصحت لکم، تمہیں نصیحت بھی کی تھی کہ اس کام کے قریب نہیں جانا، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نے نصیحت کرنے والوں کو اچھا کہاں سمجھا ہے، لیکن لا تحبون الناصحین، تم نے نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھا۔ اور آج دیکھ لے، یہ قوم کبھی بھی اپنے خیر خواہ کو تو اچھا سمجھتی نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن پڑھ کے ایک اصول دیکھیں، قوم جب بھی دشمن سمجھتی ہے ہمیشہ اپنے محسن کو سمجھتی ہے۔ اولاد ماں باپ کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن اولاد سے پوچھ کے دیکھیں انہیں سب سے زیادہ دشمن بھی ماں باپ نظر آتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب تک خود ابا نہیں بن جاتا نا تب تک اسے لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو دشمن ہے نا یہ میرا ابا ہی ہے جی، نہ مجھے یاروں کے ساتھ پھرنے دیتا ہے، نہ مجھے کہیں جانے دیتا ہے، نہ مجھے فلم دیکھنے دیتا ہے، نہ ڈرامے دیکھنے، ہر وقت مجھے ٹوکتا ہی رہتا ہے، انج نہیں کرنا، انج نہیں کرنا، انج نہیں کرنا، اولاد کو دشمن لگتا ہے۔ تو ایک اصول ہے، سب سے زیادہ انسانوں کا خیر خواہ اس کا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن دیا، پوری کتاب دیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ انسان سب سے زیادہ جو ہے وہ نافرمانی بھی رب کی کرتے ہیں۔ پھر سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ کے رسول ہے، یہ امت آج بھی اپنے نبی کی نافرمانی کر کے عاشق رسول ہے۔ پھر رسول کے بعد سب سے زیادہ خیر خواہ اس امت کے علماء ہے، جو باتیں سن کے، تانے سن کے پھر بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ نہیں یار یہ قرآن کے اندر یہ فیصلہ ہے، حدیث کا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، اور رب کا یہ فرمان ہے۔ لیکن یہ قوم آج بھی علماء کو ہی دشمن سمجھتی کہ نہ سانو تو مولوی لے گئے بھائی، بات سمجھیے نا، یہ اصول ہے کہ قوم جب بھی دشمن سمجھتی ہے اپنے خیر خواہ کو سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، ایک اور قوم کا ذکر ہے، ہلکا سا پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، فرمایا ہم نے تو لوط علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کے اندر بھیجا، اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، فرمایا تم ایسی برائی کرتے ہو مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جو جہان کے اندر تم سے پہلے کسی نے نہیں کی ہے۔ جس کام کی طرف تم لگ چکے ہو نا، ایسا کام کسی نے، انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان کے باغات تھے بہت زیادہ، اور باغات جو ہے نا ان کے جو پھل تھے نا وہ باہر کی طرف جو ہے وہ دیوار کے اوپر نا لٹکے ہوتے تھے، جھکے ہوتے تھے۔ جب باہر سے کوئی بازار سے کوئی باہر سے کوئی اجنبی شخص آتا، ظاہر ہے اب اجنبی بندہ اس نے آ کے روٹی بھی مانگنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ آج تو ہوٹلوں کا دور آ چکا ہے، پہلے تو ایسی چیزیں نہیں تھی۔ جب بھی کوئی بندہ باہر سے آتا وہ کسی نہ کسی کو کہتا میاں تو مجھے مہمان بنا رہے، تو اگلا کہتا چلو ٹھیک ہے میاں آ جا، یہی ہوتا تھا نا۔ تو باہر سے جب لوگ آتے وہ ان کے باغات کو دیکھتے، پھلوں کو دیکھتے، تو ان میں سے اگر کوئی توڑ لیتا تو یہ کہتے لے بھائی یہ تو ہمارا باغ ہی کھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یار یہ جو باہر کے لوگ آتے ہیں نا ان کو کیسے روکا جائے، یہ کیوں ہمارا آ کے باغ کھا جاتے ہیں، ہمارے فروٹ کھاتے ہیں، کوئی جس کا دل کرتا ہے آ کے توڑ لیتا ہے۔ تو بطور سزا انہوں نے یہ کام شروع کیا، انہوں نے کہا جو بھی آئے اس کے ساتھ یہ کام کرو تاکہ وہ ہمارے اس شہر کے قریب ہی نہ آ سکے۔ اندازہ کریں لالچ انسان کو کہاں تک لے کے جاتا ہے، یہ بطور سزا انہوں نے شروع کیا۔ انہوں نے کہا ایک تو 4 روپے اس دور کے اندر، یعنی 4 درہم کہہ لیں، 4 درہم کو انہوں نے جناب والا ایک جرمانہ بھی ساتھ لگا دیا، اور جو باہر سے مسافر پردیسی آتا اور اگر خاص کر کم عمر کا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ بطور سزا یہ غلط کام کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ تو سب سے پہلے یہ شیطان ملعون نے ان کو اس کام پر لگایا۔ انہوں نے کبھی اگر تم نے اپنے باغات کو بچانا ہے، اپنے پھلوں کو بچانا ہے تو یہ طریقہ ہے، آج کے بعد کوئی بندہ تمہارے شہر کی طرف نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوط علیہ السلام انہیں کہنے لگے، ظاہر ہے اس کو چسپ پڑ گئی تھی، جب چسکا پڑ گیا تو انہوں نے جناب والا
وہ اس کام پر لگ ہی گئے مسلسل. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے لوط علیہ السلام نے ان کو کہا تم مردوں کو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے زیادہ بڑھنے والے ہو. اب کیا ہوا، ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. لوط علیہ السلام اور ان کے کچھ صحابہ کرام نے جب یہ باتیں کی، اب جواب تو ان کے پاس تھا کوئی نہیں. جی جھوٹا بندہ کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹے بندے کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کیا کیا، وما کان جواب قوم ہی، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہنے لگے الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، کہا ان کو یہاں سے نکالو. یہ لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے صحابہ کرام کو بھی یہاں سے، الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، اپنے شہر سے ان کو نکال دو. کیوں، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاک بنے پھرتے ہیں، یہ لوگ نیک بنے پھرتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالو. اگر یہ یہاں رہے تو پھر ہمارا کام خراب ہے، یہ ہمیں بار بار روکتے رہیں گے، جب یہ روکتے رہیں گے تو ہمارا منصوبہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا. تو فلہٰذا کیا کرے، یہاں سے ان کو نکال دے. پھر ان پر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانجیناہ واہلہ، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی، واہلہ، اور لوط علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ کرام کو بھی نجات عطا فرمائی. ہاں الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے. لوط علیہ السلام کی بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اس کی بیوی نے کلمہ، آپ کی بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. مطلب کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جاسوسی کرتی تھی اپنی قوم کے لیے. لوط علیہ السلام کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی ہے، نہ کلمہ پڑھا ہے. یاد رکھیں یہ دنیا کے اندر یہ دو ایسے رشتے ہیں، ایک بیٹے کا اور ایک بیوی کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان ارشاد فرمایا ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ دونوں کیونکہ قریبی تھے، جب یہ دونوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک، اے میرے نوح جس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا وہ آپ کی اہل بیت میں بھی شامل نہیں ہے. کیوں، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ بیٹا ضرور آپ کا تھا لیکن اس کے عمل جو ہے وہ آپ والے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جتنا مرضی بڑا ہو، پیر کا بیٹا بھی تب ہی پیر کہلائے گا جب وہ پیر والے عمل کرے گا. دیکھیں نا جی، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا یار عمل نہ کرے، کلمہ نہ پڑھے، اگر وہ عزت کے قابل نہیں نا، تو پیر کا بیٹا بندے کا پتر بن کے رہے گا تو عزت کے قابل ہے. اگر بندے کا پتر بن کے نہیں رہے گا تو پیر کے بیٹے کی کوئی عزت نہیں ہوگی. بڑے سے بڑا اپنے آپ کو چودھری سمجھے، وڈیرا سمجھے، جو مرضی سمجھے، اگر اس کے عمل کرتوت اچھے نہیں ہیں تو اس کو اس کا وارث نہیں سمجھا جائے گا. آج تو کیا کرتے ہیں، آج پیر کا پتر ہی جناب والا گدی نشین بنا بیٹھا ہے. یہ تو ہمارے یہاں بہت بڑا جناب والا کیا کہتے ہیں اسے، یہ پراپرٹی کا زبردست کام ہے، بہترین بزنس ہے یہ تو، ٹھیک ہے جی. پیر صاحب اگر 6 مہینے کے فیٹر بھی پی رہے ہیں تو سارے اسے چاٹی جا رہے ہیں کہ ہمارا تو یہ آنے والا پیر یہی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ پیری کے اندر کوئی گدی نشینی ہوتی نہیں ہے. گدی نشین صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو اس کے گدی کا اہل ہوتا ہے. صدیق اکبر کی گدی کے اہل تھے کہ نہیں تھے؟ عبداللہ، حضرت قاسم، محمد، یہ سارے صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی گدی پہ آ کے عمر بیٹھے ہیں، ہے جی. پھر عمر کے بعد اگر عمر کی گدی پر بیٹھنے کے قابل کوئی شخص تھا نا تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر تھے. لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا، انہوں نے کہا جناب اپنے بعد اگر آپ عبداللہ ابن عمر کو بٹھا دیں تو وہ آ کے واقعی عالم دین ہے، ان کو بٹھا سکتے ہیں، ان کو بٹھا دیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا عبداللہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہاں پہ بٹھایا جائے. بات سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نوح، اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ جیسے عمل نہیں کی ہے تو آپ کی اہل میں بھی شامل نہیں ہے. اور ادھر بھی یہاں بھی یہ بات کی گئی، فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے اگر لوط علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی تو پھر جیسا عذاب ان پر آیا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی وہی عذاب آیا ہے. پھر یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. اور عذاب کیسا آیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے پتھروں کی بارش کی ہے ان پر. پتھر کیسے تھے یاد رکھیں، اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے، یہ شہر سدوم تھا، ان کا 40 لاکھ کی آبادی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم کی 40 لاکھ آبادی تھی، ٹھیک ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر ایسی اندر ڈالا زمین کے اندر اور نیچے سے اٹھا کے، جس طرح نا اکھاڑا نہیں جاتا، کیا کہہ سکتے اسے، ٹھیک ہے جی، نیچے پر ڈال کے نا اپنا زمین کو ہی اوپر اٹھا لیا. اور روایت کے اندر آتا ہے کتنا اوپر اٹھا کے لے گئے، پہلے آسمان کے قریب، ٹھیک ہے نا جی. لوط علیہ السلام کی قوم کے جو مرغے بولتے تھے نا وہ فرشتے اوپر سے سنتے تھے.
ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی اوپر والے فرشتے سن، اتنا اوپر ان کو اٹھا کے لے گئے، وہاں جا کے ان کو الٹا کر کے مارا نیچے، پھر اوپر سے پتھروں کی برسات کی ہے۔ تو اندازہ کریں، وام ترنا علیہم ما ترا، ہم نے ان پر پتھروں کی برسات کر دی۔ فانظر، فرماؤ سننے والو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا غور سے یہ بات سن لو، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی انجام کرتے ہیں، مجرموں کے ساتھ ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، ایک تو ان کو الٹا کر کے دے مارا، ٹھیک ہے، دوسرا ان پر پتھر کی برسات بھی ساتھ کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔